بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کل مشروط معافی کی بات کی تھی اور آج انہوں نے کہا ہے کہ یہ تاثر غلط ہے، میں نے کوئی معافی نہیں مانگی، اور ساتھ ہی ساتھ جیل سے پیشگوئی بھی کی ہے، اور وہ پیشگوئی یہ کی ہے کہ حکومت کے پاس صرف 2 مہینے کا وقت ہے۔ بخاری صاحب یہ کیا پیشگوئیاں کر رہے ہیں عمران خان؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب تھوڑا سا پینک کر گئے ہیں۔ اچھا دیکھیں میں یہ ایسا کیوں کہہ رہا ہوں، ایک تو ان کو یہ یقین دلایا جاتا ہے جب لوگ جاتے ہیں نا ملنے کے لیے انہیں کہ باہر مرے جا رہے ہیں لوگ آپ سے بات چیت کرنے کے لیے، اچھا، جبکہ باہر کے ہر فورم سے انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ہمیں تو آپ سے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں نا جس کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہ ہو، تو پھر آپ ایسی گفتگو کرتے ہیں جس کے اوپر پھر بیٹھ کے نیگیٹیوٹی جنریٹ ہوتی ہے اور نیگیٹو اس کے اوپر کامنٹس آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی صاحب پہلے تو آپ باہر تشریف لائیں نا، اب جیل میں بیٹھ کے کیا کریں گے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں بھی ہے، فرض کرو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ کیا کر لیں گے؟ آپ کو پہلے ایز اے سیاستدان اپنی باہر آنے کے انتظامات کرنے ہیں، وہ چاہے مذاکرات کے نتیجے سے آئیں چاہے وہ عدالتوں کے ذریعے سے آئیں۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ وہ باہر صرف اسی صورت میں تشریف لائیں گے اگر عدالتیں آؤٹ آف دا وے جا کے ان کو سپورٹ کریں، کیونکہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا مقدمہ بن چکے ہیں اور بنتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا حکومت کی تو کوئی انٹینشنز نہیں ہے ان کو باہر آنے دینے کی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور حکومت جس طرح کی، ابھی ہم پہلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے، جس طرح کی خوشامد میں تلی ہوئی ہے، تو میرا خیال ہے فوج کی طرف سے بھی کوئی ایسا انیشیٹو جلدی آنے والا نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ پینک میں ایسے الٹے سیدھے بیانات دینے سے اجتناب کریں جن کی انٹرپریٹیشن لوگ کر کے پھر اور زیادہ زندگی آپ کی عذاب بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، کیسے؟ آپ نے خود کہا کہ کل انہوں نے کہا تھا میں بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں، میں کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کل انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ میرے بندے وہاں تھے میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ بھائی آپ کے جواب میں انہوں نے ایک ادھر ویڈیو ریلیز کر دی ہے 3-3.5 منٹ کی، جس میں ناموں کے ساتھ، اشاروں کے ساتھ، انڈیکیشنز کے ساتھ، ان کے شارٹس کے ساتھ، ان کے کلیمز کے ساتھ سارا کچھ جو ہے وہ انہوں نے کوزے میں بند کر دیا۔ چل رہی ہے ایک فوٹیج، اب یہ اس وقت ہمارے ناظرین اگر دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھیے اس میں کون سا ابہام ہے، کون نہیں پہچانا جا رہا، مجھے بتائیے۔ آپ اس کو ذرا تفصیل سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جواباں غزل ہے، وہ جو کہا گیا نا کہ ثابت کریں میرے بندے تھے۔ اب وہ آپ دیکھیے گا اس میں بیانات ان کے آئیں گے، ان کے فیسز آئیں گے۔ یاسمین راشد صاحبہ باقاعدہ گاڑی کے اوپر بیٹھ کے، آپ مجھے بتائیں ان کی عمر کا تقاضا ہے یہ کہ وہ جلوس کو لیڈ کریں گاڑی کی چھت کے اوپر بیٹھ کے؟ آپ نے دیکھا اعجاز چودھری صاحب کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے وہ ویڈیو سنی جو ان کا بیٹا ان کو بتا رہا ہے کہ ہم نے تہس نہس کر دیا ہے جی ایچ کیو؟ وچ ثبوت ڈو یو وانٹ؟ آپ سوری کریں، آپ کہیں کہ یہ بچے بہک گئے تھے، بچے قابو سے باہر ہو گئے تھے، بچے پرووک ہو گئے تھے، ہم آئندہ نہیں کریں گے یہ۔ آپ یہ آنکھوں میں دھول چھونکنا چاہتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے اس میں کون سا ابہام ہے اور یہ کون سی فوٹیج ایسی ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی 100% ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہے، لیکن میں نے کل بھی کہا تھا پروگرام میں ہزاروں کیمروں نے وہ ایونٹس پورے پاکستان میں کور کیے ہیں۔ You cannot deny everything۔ بخاری صاحب احتجاج کرنا تو دیکھیں ہر قوم کا حق ہے، جمہوریت کا حسن بھی ہے، احتجاج کرے اگر آپ کو کوئی ریزرویشن ہے۔ گورنمنٹ نے کیا، پی ڈی ایم نے کیا پرووک کیا تھا جو احتجاج اس لیول پر پہنچا؟ دیکھیے پرووکیشن جو ہے وہاں آتی ہے جہاں آپ کو سپریس کیا جائے اور آپ ری ایکٹ کریں، ٹھیک ہے، یہ تو ہوتی ہے گورنمنٹ کی غلطی۔ لیکن آپ سڑکوں پہ نکلیں اور آپ حدود تجاوز کر جائیں تو بلیم حکومت پر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ایک سانس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے روکا کیوں نہیں؟ آپ کو پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں جی، ہم کل بھی کہہ رہے تھے، ہم آج پھر کہتے ہیں، حکومت کے پاس ڈنڈا سٹک نہیں ہوتی، فوج کے پاس ڈنڈا سٹک نہیں ہوتی، اس کے پاس گن ہوتی ہے۔ وہ ڈیفینسو فورس ہے، اس کی ٹریننگ ہی یہ ہے کہ جب آپ کے ملک پر آپ پر حملہ ہو تو آپ میکسیمم فورس استعمال کریں ٹو تھوارٹ اٹ۔ از دیٹ رائٹ؟ بالکل۔ اگر وہاں خدا نہ خواستہ، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ سزا تو مل گئی ان کو، کور کمانڈر صاحب کو، لیکن ان کو یہ کریڈٹ جانا چاہیے کہ انہوں نے بہت سارا خون خرابہ بھی روکا ہے اس دن۔ میری طرف دیکھیے نا، ہاں جی، یعنی اگر وہ کور کمانڈر صاحب وہاں اپنی فورس کو آرڈر کر دیتے، گولی چلا دیتے، سوچے کیا ہوتا؟ جس طرح کا وائلنٹ موب تھا، لاشیں ہی لاشیں گرتی وہاں۔ ٹھیک، تو ایک تو یہ جو ہے میرے خیال سے اس کو دیکھنے کے بعد لوگوں کو جا کے ایڈوائز کرنا چاہیے، خان صاحب یہ ثبوت مانگنے چھوڑ دیں، اس کا کوئی اور راستہ نکالیں کہ بالکل ٹھیک ہے جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا، اینڈ آئی ول میک شیور کہ یہ نہ ہو۔ لیکن آپ کا رویہ اس وقت یہ تھا کہ آپ نے 10 مئی کو سپریم کورٹ میں بیٹھ کے کہا کہ آپ نے دیکھ لیا
میرے ٹائگرز نے کیا کیا, آپ دوبارہ کریں گے, میرے ٹائگر اس سے بھی بدتر کریں گے. یہ رویے سیاسی رویے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اسی لیے اسی بنیاد کے اوپر پھر ان کو کوئی کہتا ہے جی یہ فسطائیت ہے, کوئی کہتا ہے جی یہ کلٹ ہے, کوئی کہتا ہے جی یہ ڈکٹیٹر ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس کو چھوڑ دیجئے. بخاری صاحب 1.25 سال گزر گئے, 9 مئی کا جو اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے, یہ معاملہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں وہیں کا وہیں ہے. دیکھیے میں نے کل بھی اس کی ایکسپلینیشن دی تھی کہ اس میں یہ بحث ابھی منطقی انجام کو نہیں پہنچی ہے, نہ قانونی انجام کو پہنچی ہے کہ کیا سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہونا چاہیے یا نہیں. سپریم کورٹ کے پاس یہ پٹیشن پڑی ہوئی ہے, جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوگا. بخاری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے سویلینز کا ٹرائل سویلین عدالتوں میں ہونا چاہیے تاکہ سارے لوگوں کو پتہ چلے کہ اگر آپ احتجاج اس لیول پر کرو گے تو اس کی یہ سزا ملے گی. ملٹری کورٹس میں تو ویسے سیکریٹو ٹرائل ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلے گا کیا سزا ملے گی. یہ تو میری اور آپ کی آج کی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے. یہ کورٹس اس حکومت نے یا اس سے پچھلی حکومت نے یا اس سے پچھلی حکومت نے نہیں بنائی ہیں. یہ 1952 میں کورٹس اسٹیبلش ہوئی تھی, ملٹری کورٹس. ٹھیک ہے, اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ میرے ایئر بیس میں داخل ہو کے دیوار توڑ کے ایک جہاز کو آگ لگا دیں گے تو کیوں اس کا ٹرائل سویلین کورٹ میں ہونا چاہیے؟ ملٹری کورٹس بنی کاہے کے لیے تھی؟ جو دیکھیں, جہاں تک فوج کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے ہاں خود احتسابی کا ایک باقاعدہ سسٹم موجود ہے, اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ کور کمانڈر لیول کا آدمی یعنی 3 اسٹار جنرل کین بی ٹرائیڈ. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا وہ میجر عادل کے ساتھ کیا ہوا, کیپٹن حیدر ملی کے ساتھ کیا ہوا, وہ ایک اکبر حسین تھے. دیٹ مینس دیر از اے سسٹم. اور وہ لوگ یا وہ انسٹیٹیوشن جو اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑتا ہے جرم کرنے کے اوپر, وہ اپنے خلاف ہونے والی اس قسم کی جو کراسنگ دا لمٹس والی بات ہے اس کو کیسے برداشت کرے گا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے میں نے پھر کہا کہ لوگ جا کے پتہ نہیں ان کو کیا بتاتے ہیں, کیا ان کو کہتے ہیں کہ ان سے پھر ایسی چیزیں ادا ہوتی ہیں. مثال کے طور پر وہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ پی ٹی آئی کے ہوئے تو معافی بھی مانگوں گا اور سزائیں بھی دوں گا. کیوں بھائی آپ جج ہیں؟ تو کہہ رہے دلواؤں گا. کون نہیں دلواؤں گا نہیں کہا, انہوں نے کہا سزا دوں گا. آپ کون ہیں بھائی؟ آپ کے اوپر تو الزام ہے کہ آپ نے یہ پرووک کیا سارا کچھ, آپ کیسے سزا دیں گے؟ تو یہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں ٹو بی ویری آنیسٹ کہ آپ ایک سانس میں پہلے یہ کہتے رہے کہ یہ لوگ میرے ہے ہی نہیں, پھر آپ نے کہا دوسرا یو ٹرن لیا, آپ نے کہا یہ ایجنسیوں کے لوگ تھے, تیسرا اب آپ نے کہا کہ ہم نے تو پٹرول بم پھینکے تھے, کہا نا زمان پارک میں پھینکے تھے. کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کہا تھا کہ جی ایچ کیو جاؤ؟ تو الزام کیا ہے؟ انہوں نے کہا احتجاج کرنے میں نہیں کہا تھا. الزام بھی تو یہی ہے نا کہ جو احتجاج کرنے گئے لوگ وہ پھر قبضہ کرنے چڑھ دوڑے. تو اب خان صاحب کا بھی کیا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے کوئی نہیں چاہے گا یہ, میں ایٹ لیسٹ ایز 1% ووڈ نیور لائک کہ کسی سیاستدان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو. ٹھیک, زبردست. ٹو بی ویری آنیسٹ ایز اے جرنلسٹ, ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے پاکستانی. لیکن اگر آپ اپنی ضد پر اڑے رہیں گے اور بچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے جہاں کوئی راستہ نکلے, تو یہ پھر انیویٹیبلی ہوگا, وچ از ناٹ گڈ, بٹ پھر ہوگا. دیئر فور ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے رویے میں تبدیلی لائیں. صحیح بات. آپ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں کہ آپ نے صورتحال کو بہتر کرنا ہے. آپ کیا دھمکیاں دے رہے ہیں؟ 2 مہینے کا وقت رہ گیا ہے, اس کے بعد یہاں بھی وہی کچھ ہوگا جو بنگلہ دیش میں ہوئے. لک ایٹ دس. از دیٹ اے اسٹیٹمنٹ آف اے پولیٹیشین؟ نو. آپ مشکل میں ہیں, آپ چوک میں کھڑے ہوئے کسی جلسہ اعلام سے خطاب نہیں کر رہے ہیں. یو آر اے پرزنر, یو آر اے سینٹینسڈ پرزنر. سو جب تک آپ سیاسی لوگوں کی طرح سے سیاسی راستے اڈاپٹ نہیں کریں گے تو مشکل میں گرفتار رہیں گے. بخاری صاحب لگ رہا ہے کہ جسے کسی نہ کسی قسم کے تذبذب کا شکار ہے خان صاحب. جیسے پہلے کہا کہ مذاکرات میں کرنا چاہتا ہوں, اسٹیبلشمنٹ آئے, میں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کو تیار ہوں. اب وہ کہہ رہے ہیں میں مذاکرات کیوں کروں, میں نے تو کوئی غلطی کی نہیں ہے. تو ان کے رویے میں یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں نا, اس کی سمجھ سے باہر ہے. یہ تو اپنے لیے راستے بند کر رہے ہیں اسٹیٹمنٹ سے. میں آپ کو پھر بتاؤں, میں اس میں خان صاحب کو بلیم نہیں کرتا. اچھا. جو لوگ ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں وہ ان کو ایسا تاثر دیتے ہیں کہ بس گورنمنٹ گئی, بس جی فوج میں تو بس آپ کے لیے اتنا بڑی تعداد فوج کی آپ کے ساتھ ہے کہ آپ فکر ہی نہ کریں, بس تھوڑا سا انتظار کر لیں. وہ یہ چاہتے نہیں, وہ باہر ہیں, ان کی چودراہٹ ختم ہو جائے گی نا. When Khan Sahib will be out, there will be no leader. Don't you know that? کیا آپ کو نہیں پتا کہ جب وہ باہر تھے تو کون لیڈر تھا؟ تو اس لیے وہ ان کی تو چودراہٹ قائم ہے بھائی. وہ جو قابض وکلا مافیا ہے, why would they like خان صاحب to come out? Where will they stand? تو ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے والی بات ہے. میرے خیال سے سیاسی معاملہ جات کو سیاسی طریقے سے
سیاسی رویے سے سالو کرنا چاہیے. آپ ایک وقت میں سب سے دشمنی کر لیں گے اگر, تو راستہ کون دے گا؟ آپ نے فوج کے ساتھ بھی بگاڑی ہوئی ہے, آپ کہتے ہیں سیاستدان چور ڈاکو ہیں, میں ان سے بات نہیں کروں گا. 2 مین سٹریم پارٹیز ہیں جو اس وقت حکومت میں ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دے آر پولیٹیکل نان اینٹیز. میں الیکشن کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں دے رہا ہوں, الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. جو یہ کہے دھاندلی نہیں ہوئی الیکشن میں, وہ عقل سے آ رہی ہے. بٹ 2018 کے الیکشن میں بھی تو یہ الزام تھا کہ آر ٹی ایس بٹھا دیا گیا اور آپ کو لے آیا گیا, تو کیا آپ نے حکومت نہیں کی؟ سو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ کے یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ 2018 کے الیکشن کے بعد آپ اقتدار میں آئے تو وہ ٹھیک ہے, کوئی دوسرا آئے تو وہ غلط ہے. یا تو آپ سمجھ نہیں ہے نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ سیاست دانوں کا رویہ جو ہے وہ سیاسی ہونا چاہیے, اسی سے راستہ نکلتا ہے. جو آپ نے یہ کہا, میں آپ کی بات کا جواب مکمل نہیں دے سکا کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل کیوں ہونا چاہیے. دیکھیے, ہم ایک بات کرتے ہوتے ہیں یہاں مکافات عمل کی. جائیے واپس خان صاحب کے دور میں, کیا ان کے دور میں ملٹری ٹرائل نہیں ہوا؟ کیا لوگوں کو سزائیں نہیں ہوئی؟ اس وقت کہتے کہ نہیں جناب یہ ٹرائل جو ہے سول کورٹ میں ہوگا. پھر آج ان کی بات میں وزن ہوتا, میں آپ یہاں بیٹھ کے وکالت کر رہے ہوتے ان کی. تو یہ ہے صورتحال. ٹھیک ہے, یہ سیاستدانوں کی ماضی میں کی ہوئی غلطیاں جو بعد میں سامنے آ رہی ہیں. ایبسلیوٹلی. اور سب سے زیادہ تکلیف کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں. اچھا بخاری صاحب, اب ایک چھوٹا سا کامنٹ مجھے بس دے دیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہم نے سنی 2 دن پہلے. اب چیف آف آرمی اسٹاف کی جو ہم نے آج ان کا خطاب سنا. اب اوپر سے وزیر دفاع نے بھی, خواجہ آصف نے بھی کہہ دیا کہ معافی مانگ بھی لیں عمران خان, ہم معافی نہیں دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹریٹ اوے نو, عمران خان کو کوئی معافی آگے فیوچر میں بھی نہیں ملنے والی. دیکھیے, یہ ہے جواباں غزل. ٹھیک, اگر خان صاحب کا رویہ اتنا سخت ہوگا تو جواب سافٹ نہیں آ سکتا. ٹھیک, جب وہ یہ کہیں گے میں کسی سے بات نہیں کروں گا, میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں, تو اگلے بھی کہتے ہیں کہ پھر آ کے دکھاؤ نا باہر جناب. آپ نے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.